پیپلز پارٹی میں بے تحاشا اچھے لوگ ہیں مگر ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. لیڈر تو کسی یہاں تو خاندانی اور موروثی سیاست کی وجہ سے کسی کو لیڈر بننے ہی نہیں دیا گیا نا. اور آپ پنجاب میں جائیے دیکھیے دولتاناز ہیں اور یہ ہے فخر امام صاحب بہترین انسان, ٹھیک ہے, نوابزادہ نصر اللہ تھے, وہ پارلیمنٹیرینز تھے وہ لوگ. اور خود اب یہ مسلم لیگ نون میں بھی بڑے اچھے میں نے دیکھا, ایک محمد خان صاحب ہیں, بڑے سوبر اور بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں. دونوں پارٹیوں میں بہت اچھے سیاستدان ہیں جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. انہوں نے کوئی مال شال بھی نہیں بنایا, لیکن کیا ان کو پیپلز پارٹی کی سو کال لیڈرشپ آگے آنے دے گی؟ نہیں آنے دے گی. بی بی صاحبہ بحیثیت لیڈر آپ نے ان کو کیسا پایا؟ اس کے علاوہ میں بے نظیر کے علاوہ کسی کو لیڈر ہی نہیں سمجھتی. ایک عورت ہو کر اتنی سفرنگز اور اتنی سٹرگل کے ساتھ میں سیکریفائس کا لفظ ان کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتی, کیونکہ کوئی قربانی نہیں ہے ان کی. لیکن جو ان کی سفرنگز اور سٹرگل ہے وہ ان کے والد کے حصے میں نہیں آیا ہے. ہی واز ود منسٹری آف ڈیفینس اینڈ دین ہی از فاؤنڈر آف ایکسپورٹ پروموشن بیورو, جسے اب ٹیڈیب بنا دیا گیا ہے. اور یہ جو آپ پرانی نمائش دیکھتے ہیں نام پڑ گیا ہے. فرسٹ ایگزیبیشن ایوب خان کے دور میں جب وہ کیپٹل اسلام آباد لے کر گئے تھے تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میری بچیاں بہت چھوٹی ہیں, ایک تو بورن بیبی ہے, تو مجھے یہیں رہنے دے. تو انہوں نے پوچھا تھا تم کیا کرو گے, تو انہوں نے پھر یہ پروپوزل دیا کہ ہماری بہت ساری ایکسپورٹس گڈز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں, ان سے ہم فورن ریمیٹنس کما سکتے. آیا اور پہلی مرتبہ یہ جو چھوٹی اسکرین آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کی, این ایس سی ٹی وی نے اس نمائش میں وہ لگائی تھی. اس کے بعد یہ 63 کی بات ہے, اس کے بعد یہ نمائش جو ہے وہ جو ہے اس نے بہت کچھ دیا پاکستان کو. اسمبلی میں رکھا گیا اور ایکسپورٹ پروموشن بیورو ایک ادارہ قائم ہوا گورنمنٹ کا. مائی فادر واز فاؤنڈر آف ایکسپورٹ پروموشن بیورو. اور 2 سال کے اندر اندر یہ پروپوزل جو ہے یہ اپنی عملی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا, پلس ٹیلی ویژن بن گیا. 64 میں پاکستان ٹیلی ویژن بنا, اسی این ایس سی ٹیلی ویژن کے ڈیمونسٹریشن سے نمائش میں. اچھا, اتنی بڑی وہ نمائش تھی, یعنی گورنمنٹ لیول پر وہ نہیں تھی لیکن ایک پرائیویٹ سیکٹر سے کرا کے ایک ماڈل, ایک سیمپل دیا گیا تھا. تو اس لیے میرا آئیڈیل صرف میرے والد ہیں, ہی از مائی مینٹور, چونکہ انہوں نے اس ملک کی اور ان جیسے بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی اتنی خدمت کی ہے, اتنی خدمت کی ہے, لیکن لو پروفائل میں نہ کوئی شہرت کی خواہش, نہ پیسے کی خواہش, کچھ بھی نہیں میں نے ان میں کبھی دیکھا. معاشرہ, معیشت, میڈیا, مذہب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینل M5 سے وابستہ تہذیب کے محافظ, ادب کے علمبردار اور انسانیت کے پرستار ناظرین کی خدمت میں آپ کے میزبان اظہر جان کا سلام. عوام پاکستان کی, خصوصاً بالخصوص ہمارا جو منی پاکستان کراچی جس سے کہا جاتا ہے, کراچی کی جو عوام ہے, کیا آپ سمجھتی کہ کراچی کے عوام نے شعور کے ساتھ جو فرض بنتا تھا فرد واحد کا, وہ اجتماعی طور پر صحیح ادا کر دیا؟ عوام نے اپنا موقف صحیح سے اس لیڈر کے سامنے رکھ دیا عوام نے, جس سے عوام کچھ توقعات رکھتے ہیں. رکھا تھا نا الطاف بھائی کے نعرے میں, اس رومانس میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنا جتنا نقصان کر لیا. جان کا نقصان جو ہوتا ہے نا جی, اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہر نقصان پورا ہو جاتا ہے سوائے جانی نقصان کے. ماؤں کے گھر سے 4 بیٹے چلے گئے, ایک ماں کے پاس سے. اس میں سب موجود ہے, سب موجود ہے, اور بددعا بھی ہے شامل. میں نے محترمہ کو بددعا دی تھی ان کے بچے کے لیے کہ تم صاحب اولاد ہونا, تو یہ بددعا مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے دی تھی جب میں نیو کراچی گئی تھی کرنے کے لیے انٹرویوز لوگوں کی. یہ کتاب کے دوران میں نے بہت تحقیق کی, تو اس نے کہا کہ اللہ کرے بلاول کے ساتھ اور بے نظیر کے ساتھ بھی وہی ہو جو آپریشن میں ہمارے ساتھ کیا گیا. ہمارے گھروں سے بچے چلے گئے. تو محترمہ جب مجھے ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا مجھے یہ انیلا نے پڑھ کر سنائی. یہ ناہید خان کی چھوٹی بہن تھی جو حسین حقانی صاحب کی بیگم بنی تھی بعد میں. تو
آپ نے مجھے اور میرے بیٹے کو بددعا دی، بس میں ایک ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ آپ یہ بددعا واپس لے لیجیے. میں نے کہا آپ کو اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ محترمہ یہ آپ کا آخری حکومت ہے یہ آپ کی، اس کے بعد آپ پاکستان کے تخت پر کبھی نہیں بیٹھ سکیں گی. میں آپ کو نشان لگا کے دے دوں گی، میرے پاس جو ریکارڈ کی کتاب ہے اس پہ. انہوں نے کہا کہ ایک تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اب کی تیسری بار جب مجھے حکومت ملے تو یو ول فائنڈ می اے ڈفرنٹ بے نظیر. دوسرے انہوں نے کہا تھا میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ بددعا واپس لے لیجیے. میں نے کہا میں نے نہیں دی، یہ اس بچی نے کی جس کے گھر سے 2 بھائی اس کے چلے گئے تھے. اس کا گلی میں کھیلتا ہوا بچہ جو تھا وہ فائرنگ میں وہ بھی چلا گیا تھا. یہ اس بچی نے آپ کو بددعا دی تھی. اگر وہ حق پر ہے تو یہ لگے گی میرے کچھ بھی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرے انہوں نے کہا میں آپ کو اس لیے سیلیوٹ کرتی ہوں کہ آپ نے میرے والد کے لیے اور میرے لیے یو ہیو یوزڈ ویری ہارڈ لینگویج اباؤٹ می اینڈ مائی فادر بٹ یو ہیو ناٹ اسیسینیٹڈ مائی کیریکٹر ایز اے وومن سو آئی سیلیوٹ یو. پھر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ان نواز شریف لوگوں نے ہیلی کاپٹر سے میرے خلاف گندے پیمفلیٹ بانٹے، وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کے گھر میں بھی بیٹی ہے. تو آج اس کی بددعا بھی پوری ہو گئی. جو مریم کے لیے جو کچھ گلی کوچوں میں ہو رہا ہے، دس از انگریز کہتے ہیں گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج جیسا کرو گے کل ویسا بھرو گے. اور کیا ہوا، وہ آئیں تو پرائم منسٹر بن نہیں تھی تیسری مرتبہ، لیکن اللہ کو ان کی نیت کا پتا تھا. اللہ کو ان کی نیت کے بارے میں پتا تھا، یا ان کی نیت اگر ٹھیک تھی تو وہ لوگ جو ان کی جگہ بیٹھنا چاہتے تھے انہوں نے ان کو صاف کر دیا. اور وہ کون ہے؟ وصیت سامنے آ گئی کہ وہ زرداری کو بنا گئی ہیں سب کچھ. اس کا کیا کریں گے؟ آپ کی باتیں جو اپنی زندگی کے تجربات اور مطالعے سے اور آنکھوں دیکھے حقائق آپ نے فرمایا، آپ ہم تک پہنچا رہی ہیں. ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری زندگی کی مصروفیات نے اتنا موقع نہیں دیا کہ میں سیاست کو صحیح طور پر سمجھ پاتا. آپ نے سندھ کی غربت دیکھی ہے، انٹیریئر سندھ میں جائیے آپ کبھی اور ذرا دیکھیے وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. انٹیریئر والے جی کبھی لگائیے ایک چکر. میں تو سندھ گورنمنٹ میں رہی ہوں، 13 سال ریگولر جاب تھی اور 2 سال ڈیپوٹیشن پر رہی ہوں. جی میں کہتی ہوں شاید جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی ہے. تو پھر وہ ہمیشہ ووٹ بے نظیر صاحبہ کے قتل کا سب سے بڑا بینیفیشری بتا دیجیے کون ہے جس کو ان کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ آپ نہیں لائیں گے نام زبان پر، میں لے کر آتی ہوں. جی نہیں، ہم تو نہیں جانتے اس بات کو. آپ نہیں جانتے نا؟ جی آنکھوں نظر تو آتا ہے نا، سنائی بھی دیتا ہے. نہیں، ہمیں بے نظیر صاحبہ کے بعد پیپلز پارٹی پر کس کا قبضہ ہوا؟ پرویز مشرف کا، ISI کے چیف کا، نواز شریف صاحب کا. کس کا قبضہ ہوا؟ کس نے 5 سال بحیثیت صدر بھی اس ملک میں گزارے؟ اور اب کون فورن منسٹر ہے؟ میری والد صاحب کے انتقال کے بعد جی مجھے میری فیملی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے. میرے بڑے بھائی کی جانب سے. وہ گھر ہے. جی ایک یونٹ تو ہے نا، اسی یونٹ سے پھر یہ معاشرہ، شہر اور بالکل ملک ٹھیک بنا ہے، ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے فیملی ممبرز کی جانب سے گھر کا سربراہ مقرر کر دیا گیا. تو اب کیا یہ کہا جائے کہ والد صاحب کے انتقال کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ تو کیا مجھے پھر کرٹیسائز کیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی میں اگر وہ وصیت ٹھیک ہے تو پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ایسا لائق آدمی نہیں تھا جو حکومت کر سکے ان کے بعد. یہاں سے تو پھر ان کی بدنیتی ہو سکتا ہے، یہی بدنیتی جو ہے وہ اللہ کو بری لگی ہو. اگر وہ وصیت ٹھیک ہے تو جی جو انہوں نے چھوڑی، جس کے تحت زرداری صاحب کو حکومت ملی، کیا وصیت تھی؟ کہ جی میرے بعد جو ہے نا زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا. جی جی تو آپ اگر خبریں دیکھتے ہیں، کوئی اخبار پڑھتے ہیں تو یہ تو بڑا بڑا پرانا، یہ تو بات جب ان کا آج ان کی برسی بھی ہے. ویسے تو اس طرح تو کسی کو بینیفیشری نہیں کہا جا سکتا نا، جب مرحومہ نے بی بی صاحبہ نے کیوں خود بھائی، فرمایا. یہ وراثت، یہ بادشاہت تھوڑی ہے یہاں پر. یہ جمہوریت کا راگ الاپتے الاپتے ان کے ابا جان پھانسی پہ چڑھ گئے اور جمہوریت کا راگ الاپتے ہوئے وہ قتل ہو گئیں. تو قاتل کو بہت فائدہ ہوا ہے.
قاتل کو اور ان کے بچوں کو فائدہ ہوا ہے. اور اگر پھر وراثت ہی دیکھنی تھی تو پھر مرتضیٰ کی بیٹی یا بیٹے کو, بیٹا تو چلیں اس کا نہیں, اس کی بیٹی تو بہت قابل ہے, فاطمہ بھٹو. غیر معمولی حد تک خطرناک بات نہیں کر رہی ہیں آپ. میں نے اس سے زیادہ خطرناک باتیں اس میں کی تھی. مجھے تو خود یقین نہیں آتا تھا, یہ کوئی جن آ کر میرے قلم پر بیٹھ گیا تھا جس نے مجھ سے وہ سب کچھ لکھوا دیا جو کہاں سے میرے اندر یہ پہلی کتاب, میری کتاب ناپسندیدہ ہو سکتی ہے, بری ہو سکتی ہے, یہ پہلا بچہ میں نے کہا نا, لیکن میری کتاب کمزور نہیں ہے, میری تحریر کمزور نہیں ہے, میری تحریر طاقتور تحریر ہے. چینل M5 سے ناظرین پروگرام ہم بھی پوچھیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام ہم بھی پوچھیں گے کہ آغاز سے لے کر اب تک آپ نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں اور جس معیار پر فرمائی ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ باتیں کرتے ہوئے؟ دیکھیے ڈر جو ہے نا, ہمارے والد کی تربیت ہمیشہ سے, والدہ بیچاری بہت ہی معصوم سی انسان تھی میری, کہتے تھے بیٹا صرف 2 ڈر جائز ہیں. ایک اس کا جسے جواب دے, جیسے تم گھر میں صرف مجھ سے ڈرتی ہو جی اور مجھ سے ہی ہر طرح کی ڈسکشن بھی کرتی ہو, اپنی ماں سے بہت ڈرتی ہو, لیکن ایک ڈر اپنی برائی اور اپنے گناہ کا جائز ہے. یقین رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو جی اور ایک انسان کو, گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, گورے نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. یقین رکھو کہ گناہ کی سزا یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی, صرف اس سے ڈرو اور مالک سے ڈرو. 2 ڈر جائز ہے, تیسرا کوئی ڈر جائز نہیں ہے. بول ٹیلی ویژن پر جانے کا اتفاق ہوا جب یہ بول ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تھا. جی میرے گھر کے سامنے ہی تھا, میں اپنی لائبریری کی ونڈو سے سب تماشے دیکھتی تھی یہاں بیٹھ کر. جی تو ہمارا بھی جانا ہوا تھا وہاں پر, میرے جی. دوست احباب جو یہ میڈیا سے وابستہ جی. ہے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے بول ٹیلی ویژن پر. تو وہاں پر کسی صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کہی, کہنے لگے کہ آپ بول ٹیلی ویژن تو آئے ہیں, آپ نے ایک بکلیٹ دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے, میں سمجھا کہ شاید بول ٹیلی ویژن کے انٹروڈکشن کا کوئی بکلیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بکلیٹ ہے جس کا نام ہے بڑے بول. آپ ڈاکٹر نسرین صاحبہ کی وہ کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے, بول آئے ہو تو بڑے بول کی طرف بھی جانا. وہ کتاب بھی میں نے حاصل کی, میرے پاس یہ موجود ہے, آپ کا یہ کتابچہ یہ میرے پاس موجود ہے, یہ میں اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا, یہ میرے پاس موجود ہے. یہ اس بڑے بول میں آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ ڈر اور خوف کے ساتھ ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, وہ بالکل ہمیں اس میں دکھائی نہیں دی ہے. کیا ان کتابوں کے منظر عام پر آنے کے بعد یا آپ کے جو M5 چینل سے پروگرام دنیا کے پاس پہنچ رہے ہیں, کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا یہ آپ کے علم میں تو نہیں ہے, مگر لوگوں کے پاس ضرور پہنچ رہے ہیں, کبھی آپ کو تھریٹس ملتی ہیں, کچھ کہا گیا کبھی آپ کو؟ نہیں, میرے پروردگار کا بہت کرم ہے, بہت کرم ہے. میں آج کل دیکھتی ہوں سیاستدانوں کو, مجھے ہنسی آتی ہے. میرے لیے اب ایک لطیفہ ہے, جی میری زندگی کو خطرہ ہے. خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, شیخ رشید بھی یہی کہہ رہے ہیں, مریم بھی یہی کہتی ہیں, ہر سیاستدان, اور یہ کہتے 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 ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جان کو خطرہ ہے, ہمیں پولیٹیکل اسائلم دے دے. مل جاتا ہے ان کو. ایک کلاس وہ خواتین کی آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ خواتین جو ہے وہ جا کے امریکہ کا گرین کارڈ لینے کے لیے کہتی ہیں میرا میاں مجھے بہت مارتا ہے اور بہت ظالم ہے, تو وہ مجھے ایک دن قتل کر دے گا, مجھے اسائلم دیا جائے. وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے, اسائلم کلب کہلاتا ہے. جی اچھا, یو ایس اے میں ایک ہیوسٹن اسائلم کلب ہے. MQM کی بھی ایک خاتون, بڑی, حالانکہ وہ بڑے بہترین گھر سے ان کا تعلق ہے, بہترین ماں باپ کی بیٹی ہیں وہ, لیکن وہ اس کی انچارج ہے اس کلب کی. اور یہ جو NGOs کی عورتیں ہیں, عورت مارچ تک جنہوں نے پہنچایا ہے خواتین کے سو کالڈ حقوق کی, جو وومن رائٹس NGOs جو ہیں, جی یہ ان کا ایجنڈا ہے جو گیون ایجنڈا, یعنی کہ ان کو وہاں سے ملا ہے کہ وہ پاکستان کی عورت کو زیادہ سے زیادہ ڈائیورس ریٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں فیملی سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے لیے پاکستان میں کیا خطرہ ہے, نیوکلیر پروگرام نہیں, سب سے بڑا خطرہ ان کو تھا فیملی سسٹم
ہمارا جو جب جو ان پاکستان کے یہاں ٹوٹ چکا ہے برسوں. انہوں نے کہا ان کا فیملی سسٹم تو بہت اسٹرانگ تھا. بہت اسٹرانگ. یہ وہ سارا یہ وہ کہانیاں ہیں. آج یہ صورت حال ہے کہ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ آج جو باپ کا رول ہے وہ ہمارے خاندان سے بالکل ختم کر دیا گیا بالکل ہے. بالکل. باپ تذکرے سے ہی محروم ہو گیا ہے. ہاں لیکن اس سے پہلے ماں. باپ جو ہے وہ کفالت اس کی ذمہ داری ہے خاندان کی, اور ماں کا کام تربیت کرنا ہے. اگر آپ کو کہیں ماں بھی نظر آ رہی ہو تو وہ بھی بتا دیں. عورت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. اسی لیے میرے چینل کا ایک سبجیکٹ سب سے بڑا ماں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھتے رہیے, اور اپنے آپ کا یہ جو سیگمنٹ آپ نے شروع کیا ہے ہم بھی پوچھیں گے. تو جو آپ کو کوئی سوال دیتا ہے جس کے ذہن میں کچھ بھی یہاں رینگ رہا ہے تو اس کو رینگنے مت دیں, آپ لے آئیں. اور جب بھی آپ کو ہفتے میں 1 بار 2 بار جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آ کر پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو میرے دل کی کیفیت ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کی ایک بات میرے لیے خاصی حوصلہ افزا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ بھی کہنے سے روکتی نہیں ہیں. نہ تو ڈاکٹر صاحبہ روکتی ہیں اور نہ اپنے سامنے والے کو, اپنے مخاطب کو روکتی ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹو بی ویری فرینک, میں اس پروگرام کی میزبانی لے کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت خطرناک وادی میں میں نے قدم رکھ دیا ہے کہ لیکن کیونکہ کمٹمنٹ ہوا ہے آپ سے, تو میں کوشش کروں گا کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اس پروگرام کی میزبانی کر سکوں. لیکن جتنی بھی باتیں ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے آپ تک پہنچی ہیں, نہ تو وہ میرے سوال کا حصہ تھی, نہ کسی بھی نوعیت کی سیاسی بصیرت و فہم و فراست کا میں حامل شخص ہوں. ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی, اور میں نے یہ آرزو ظاہر کی کہ میری فطرت میں یہ چیز رہی ہے کہ بزرگوں سے بھی کچھ سوالات کر دیا کرتا تھا, کبھی جھاڑ میں سننے کو مل جایا کرتی تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے گزارش کی, انہوں نے اس کو قبول فرمایا, اور آج میں ایک میزبان کی حیثیت سے پروگرام ہم بھی پوچھیں گے چینل M5 سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ڈاکٹر صاحبہ نے جو کچھ فرمایا ہے, نہ تو اتنی تاریخ میری علم میں ہے, بہرحال ڈاکٹر صاحبہ کا موقف میرے سوالوں کی صورت میں آپ تک پہنچا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جو چیز آپ کا دل قبول کرتا ہے ضرور کیجیے, جو قبول نہیں کرتا ڈاکٹر صاحبہ کے لیے سوالات فیڈ بیک کی صورت میں آپ ہمیں روانہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا آج کے حوالے سے, لیکن اس سے قبل یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ناظرین سے مخاطب ہو کر کچھ اختتامیہ کے طور پر کہنا چاہیں تو ضرور. بس یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ اپنی سماعت کو اور اپنی بصارت کو بہتر کیجیے, تبھی آپ سوشل میڈیا کے گند سے باہر آ سکیں گے اور چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھنا اور اپنے بچوں کو دکھانا سیکھ لیں گے. خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے آپ کا میزبان اظہر جان اجازت چاہتا ہے, اور اگلے پروگرام میں پھر ڈاکٹر نسرین صاحبہ کے سامنے بہت سارے سوالات لے کر حاضر ہوں گے جو ممکن ہے کہ آج سے زیادہ تلخ ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.